جو اتنی بڑی ہمارے سامنے اللہ کی نعمت ہے، ہم اس کی اس نعمت کا شکریہ ادا نہیں کر سکتے۔ تنہائیوں کا ساتھی ہے، بندہ تنہا ہو کہ یار میرے پاس کوئی ہے نہیں، تو اس کے لیے سب سے آسان کام کیا ہے؟ قرآن پاک رکھ کر بیٹھ جائے۔ تنہائی کے اندر بیٹھے گا تو قرآن ایسا دوست ہے، اسی بندے کو جنت کی بھی سیر کروائے گا۔ بیٹھا وہ فرش زمین پر ہے، قرآن کہے گا میرے دوست میں تمہیں بتاتا ہوں اللہ کی جنت کیسی ہے، وہ اس کو جنت کی سیر کروا رہا ہے۔ کئی قرآن کو پڑھے گا تو کبھی عرش پر پہنچا ہوا ہے، کبھی عرش کی سیر کر رہا ہے، کبھی کسی مقام کی سیر کر رہا ہے۔ تو قرآن تو ایسا پیارا دوست ہے، مفتوں کے اندر سارے کام کروا دیتا ہے۔ آج کوئی بندہ یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں جنت کی سیر کر کے آیا ہوں، یا میں جنت کی سیر کر سکتا ہوں؟ نہیں کر سکتا۔ مرنے کے بعد فیصلہ ہونا ہے۔ لیکن قرآن کی شان کیا ہے؟ آپ قرآن پڑھتے ہیں، آپ پڑھ رہے ہیں تو خیالات کی دنیا کے اندر قرآن جو ہے آپ کو جنت کے اندر پہنچا دیتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ سامنے جنت کی یہ نعمتیں ہیں، حور و غلماں بھی ہیں، فلاں فلاں نعمت بھی ہے۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں حشر کا منظر دیکھنا تو آپ قرآن پاک کے سامنے بیٹھ جائیں، قرآن پاک کی آیات کا مطالعہ کرنا شروع کر دیں تو قرآن پاک آپ کو حشر کے میدان کی جو سیر ہے وہ خیالات کی دنیا کے اندر کروا دے گا۔ آپ یہ سمجھیں گے میرے سامنے پل صراط بھی ہے، میرے سامنے حوض کوثر بھی ہے، میرے سامنے میزان عمل بھی ہے، اور آپ یہ بھی دیکھیں گے حضور نے فلاں کی شفاعت کی، یہ بھی جنت کے اندر جا رہا ہے۔ تو قرآن ایک ایسی جامع کتاب ہے کہ کون سا شعبہ آپ بتائیں ایسا ہو جس کا ذکر قرآن میں نہ ہو۔ اب انسان دنیا میں آیا، دنیا میں آنے سے پہلے کہاں تھا؟ عالمی ارواح کے اندر، روحوں کے جہان کے اندر تھا۔ کس جہان میں تھا؟ عالم ارواح کے اندر۔ اگر آپ قرآن سے پوچھیں مجھے عالم ارواح کی بات بیان کرو تو قرآن عالم ارواح کے بھی تذکرے کرے گا۔ عالم ارواح سے بندہ عالم اجسام، یہ دنیا جو ہے اس کو عالم اجسام کہا جاتا ہے۔ عالم اجسام کے اندر کیا کیا پیدا کیا گیا ہے، اللہ رب العزت نے کیا کیا نعمتیں بندے کے لیے تیار کی ہیں۔ اگر آپ قرآن کا مطالعہ کریں، قرآن اس کی بھی باتیں کرے گا۔ قرآن جو ہے ساتوں زمینوں کا تذکرہ کرے گا، قرآن ساتوں آسمانوں کا ذکر کرے گا، ساتوں آسمانوں سے پار کیا ہے عرش معلیٰ، قرآن اس کا بھی ذکر کرے گا۔ پھر انسان دنیا کے اندر وقت گزارتا ہے، وقت گزارنے کے بعد اس نے عالم برزخ کے اندر چلے جانا ہے، قرآن اس کی بات بھی کرے گا۔ اے بندے تو قبر میں جائے گا تو کیا کیا ہوگا؟ قبر سے اٹھنا ہے حشر کے لیے تو قرآن اس کا تذکرہ بھی کرے گا، حشر میں یہی ہوگا، اللہ یہ فیصلہ کرے گا۔ پھر فیصلہ ہونے کے بعد کہاں جانا ہے، یا جنت کے اندر یا جہنم کے اندر، قرآن اس کا بھی تذکرہ کرے گا۔ یعنی زندگی کا کون سا ایسا شعبہ ہے کہ بندہ کہ یار قرآن اس شعبے کو بیان نہیں کر رہا؟ کوئی ایسا شعبہ نہیں، ہر شعبے کو اللہ کا قرآن بیان فرما رہا ہے۔ اتنی عظیم کتاب ہمارے پاس ہے، لیکن مقام افسوس کیا ہے؟ آج ہم نے اس کتاب کو چھوڑ دیا، اس کے احکامات کو چھوڑ دیا، اس کے احکامات کو چھوڑ دیا۔ آج میں ایک آیت پڑھ رہا تھا قرآن عظیم فرقان حمید کی، اس کے اندر یقین مانیں 8ویں پارے کی وہ آیت مقدسہ ہے، ایسی اس کے اندر نصیحت ہے، ایسی اس کے اندر انسان کے لیے تربیت ہے کہ انسان کہاں پر مارا مارا بھاگ رہا ہے۔ آؤ جو کچھ سیکھنا ہے تو آ کر قرآن سے سیکھو، اپنے مسائل کا حل چاہتے ہو تو کہاں آؤ؟ قرآن کی طرف آؤ۔ اب یہ 8واں پارہ ہے، سورۃ الانعام ہے، اس کی آیت نمبر 114 ہے، آیت نمبر 114 ہے۔ اللہ رب العزت شاہ فرماتا ہے افغیر اللہ
ابتغی حکما، تو کیا اللہ کے سوا میں کسی اور کا فیصلہ چاہو؟ اب یہ قرآن جو ہے اپنے ماننے والوں کی تربیت فرماتا ہے کہ تم نے کس کا فیصلہ ماننا ہے؟ اللہ کا فیصلہ ماننا ہے۔ اللہ کے فیصلے کو چھوڑ کر کس کے فیصلے کی طرف جا رہے ہو؟ اب اس آیت نے سارے جھگڑے ختم کر دیے۔ مثلا انسان کے گھر میں جھگڑا ہوتا ہے، میاں بیوی کے درمیان جھگڑا ہو جاتا ہے، اب وہاں پر اگر اللہ رسول نے فیصلہ فرمایا کہ اس کا حل ایسے ہونا چاہیے، تو ہمیں کسی پنچایت کی طرف جانے کی ضرورت ہے؟ سیدھی بات کہیں کہ میرے اللہ نے یہ فرمایا، میرے نبی نے یہ فرمایا، بس بات کیا ہو گئی؟ اب ہوتا کیا ہے؟ میاں بیوی کا جھگڑا ہو رہا ہے، بہن بھائیوں کا جھگڑا ہو رہا ہے، خاندانوں کے درمیان تنازع شروع ہو گیا ہے، پنچایتیں شروع ہو جاتی، فیصلہ کچھ بھی نہیں نکلتا۔ سب سے بڑا فیصلہ کیا ہے کہ وہ جو جھگڑا ہو رہا ہے پوچھا جائے اللہ کا قرآن اس کے بارے میں کیا حکم فرماتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کا فیصلہ کیا ہے۔ جب وہ فیصلہ ہو گیا ہماری آنکھیں بند۔ اب مجھے بتائیں ہمارے معاشرے کے کتنے جھگڑے اس بات سے ختم ہو جاتے ہیں کہ اگر ہم اپنے فیصلوں کے اندر کس کو ترجیح دیں؟ اللہ کے قرآن کو ترجیح دیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کو ترجیح دیں، تو اللہ خود فرماتا ہے کیا اللہ کے سوا کسی اور کا فیصلہ چاہتے ہو؟ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا، حالانکہ وہ ذات جس نے تمہاری طرف تفصیل سے قرآن اتارا ہے، اس کے اندر تو ہر شے کا فیصلہ ہے، اور پھر بھی تم قرآن کو چھوڑ کر کسی اور کی طرف جا رہے ہو۔ تو یہ قرآن کی تعلیم ہے کہ قرآن کے ہوتے ہوئے ہمیں کس کی طرف دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو آئیں آج عظمت قرآن کے حوالے سے آج پہلی جو روایت ہے جس کے راوی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ثلاثۃ تحت العرش یوم القیامت القرآن۔ اب یہاں بھی صرف قرآن کا ہے، حضور نے قرآن کے ذریعے نہیں فرمایا القرآن المجید، صرف خالق قرآن کا ذکر فرمایا۔ حضور فرماتے ہیں ثلاثۃ، تین چیزیں، تحت العرش، عرش کے نیچے، یوم القیامت، قیامت کے دن ہوں گی۔ اللہ اتنی شان عطا فرمائے گا کہ قیامت والے دن اللہ کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ سورج جو ہے 1.25 میل پر رہ کر آگ برسائے گا، اتنی تپتی ہوئی گرمی ہوگی کہ آج اس موسم کے اندر ہمارے لیے کتنی آزمائش ہو جاتی ہے۔ سائے دار چیز کے نیچے بیٹھ کر بھی بیٹھنا ہمارے لیے پریشانی والا سلسلہ ہو جاتا ہے، پنکھا نہ لگاؤ، اے سی نہ لگاؤ۔ اگر سائے دار چیز ہو ہماری کوشش ہوتی کوئی پنکھے کا اہتمام ہو یا اے سی کا اہتمام ہو تاکہ ہم وہاں پر زیادہ سے زیادہ وقت گزار سکیں، لیکن قیامت والے دن سوائے اللہ کے عرش کے علاوہ کوئی سایہ۔ تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں 3 چیزیں اس وقت اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گی۔ حضور نے فرمایا القرآن، پہلا قرآن ہے، یحاج العباد لہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ قرآن بندوں کی طرف سے جھگڑے گا، اللہ سے اپنے پڑھنے والوں کے بارے میں۔ آج جو دنیا کے اندر قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن کے احکامات پر عمل کرتے ہیں، تو وہ مت بولیں یہی قرآن جو ہے قیامت والے دن ہمیں بھولے گا، یہ ہمیں یاد رکھے گا اور ہمارے بارے میں اللہ سے جھگڑا کرے گا۔ اب وہ جھگڑے بھی کئی طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک جھگڑا ہوتا ہے مقابلے کا جھگڑا، آمنے سامنے مقابلہ ہوتا ہے، تو اللہ کا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے؟ یہاں پر مقابلے والا جھگڑا مراد نہیں ہے، بلکہ یہاں پر جھگڑے سے مراد ہے محبت والا جھگڑا۔ جس طرح 2 آپس میں پیارے بیٹھے ہوں،
ایک دوسرے سے محبت سے جھگڑا ہو، یار یہ کام ایسے نہیں ایسے کریں، یہ کام ایسے کریں، آپ کی مہربانی ہوگی، آپ کی شفقت ہوگی، تو وہ بھی جھگڑا ہے، لیکن کون سا جھگڑا ہے؟ وہ محبت والا جھگڑا ہے، ناز والا جھگڑا ہے۔ اب قرآن عظیم فرقان حمید جس وقت اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر کس کے والے سے جھگڑا کرے گا؟ ان لوگوں کے بارے میں جو دنیا کے اندر قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتے تھے، قرآن پاک کے احکامات پر عمل کیا کرتے تھے، تو قرآن عظیم اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا۔ رسول علیہ السلام نے فرمایا ظاہر و بطن، قرآن کی شان یہ ہے کہ قرآن کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے۔ قرآن کا ایک ظاہر اور ایک، اب ہم قرآن پاک کے الفاظ پڑھتے ہیں، یہ ظاہری الفاظ ہیں، اور اس کے باطن کے اندر اللہ تعالیٰ کے چھپے ہوئے راز ہیں جو اللہ رب العزت اپنے اولیاء کو عطا فرماتا ہے، اپنے خاص خاص بندوں کو اس باطنی جہان کی سیر کرواتا ہے کہ وہ قرآن عظیم فرقان حمید کے باطن کے اندر جو خزانے چھپے ہوئے ہیں، وہ اہل اللہ جو ہیں وہ باطنی خزانوں کو حاصل کرتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا پہلا تو اللہ کے عرش کے نیچے کون ہوگا؟ القرآن، قرآن۔ دوسرا فرمایا والامانۃ، دوسری چیز اللہ کے عرش کے نیچے وہ امانت ہوگی۔ کیا ہوگی؟ امانت ہوگی۔ اب امانت کا مطلب کیا ہے؟ جو حقوق اللہ رب العزت نے اپنے بندوں پر واجب کیے ہیں، یہ کام تم نے کرنا ہے، وہ ساری چیزیں امانت ہیں۔ یہ اللہ نے ہمیں پورا وجود دیا، یہ اللہ کی دی ہوئی امانت ہے۔ ہم نے زبان کو کہاں پر استعمال کرنا ہے، آنکھوں کو کہاں استعمال کرنا ہے، کانوں کو کہاں استعمال کرنا ہے، ہاتھوں کو کہاں استعمال کرنا ہے، پاؤں کو کہاں استعمال کرنا ہے، اور اپنے جسم کو کن کن کاموں میں استعمال کرنا ہے، کن کن کاموں سے اپنے جسم کو بچانا ہے، تو یہ ساری چیزیں کس کے اندر آتی ہیں؟ امانت کے اندر آتی ہیں۔ تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت والے دن اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے امانت بھی ہوگی۔ کیا ہوگی؟ امانت۔ اور تیسرا فرمایا والرحم، تیسری جو چیز ہے وہ ہوگا صلہ رحمی، رحم۔ اللہ پاک نے جو سینوں کے اندر رحم کی قوت رکھی ہے کہ بندہ جس کی وجہ سے ایک دوسرے کے ساتھ کیا کرتا ہے؟ محبت سے پیش آتا ہے، ایک کے ساتھ شفقت کرتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ جو رحم ہے وہ بھی اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا۔ تنادی، قیامت والے دن پکار کر کہے گا الا من وصلنی وصلہ اللہ، جس نے مجھے جوڑا اللہ اسے اپنے سے ملائے گا۔ جس نے دنیا کے اندر مجھے جوڑا، جس نے صلہ رحمی کی، قطع تعلق ہی نہیں کی، تو وہ رحم جو ہے اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے کھڑا ہو کر یہ کہے گا کہ جس نے دنیا کے اندر مجھے جوڑا، آج قیامت کا دن ہے اللہ اس کو جوڑے گا۔ اور فرمایا ومن قطعنی قطع اللہ، جس نے دنیا کے اندر مجھے توڑا، آج قیامت کا دن ہے، آج اللہ اس کو توڑے گا۔ آج یہ وقت ہے کہ ہم آپس میں رشتہ داروں سے صلہ رحمی کر لیں۔ آج تو چھوٹی چھوٹی باتوں سے خاندان کے خاندان ٹوٹے ہوئے ہیں، بھائی بھائی کے پاس بیٹھنے کے لیے تیار ہے، اتنا قریب کا رشتہ ہے، خونی رشتہ ہے، ایک ہی چھت کے نیچے رہنے والے ہیں، لیکن جو ہے آپس میں دعا سلام نہیں۔ صبح گئے شام کو آ گئے، نہ ایک دوسرے سے سلام ہے نہ دعا ہے۔ تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں یہ قیامت والے دن رحم جو ہے یہ اللہ کی بارگاہ میں کہے گا جس نے دنیا کے اندر مجھے جوڑا، اللہ قیامت والے دن اس کو جوڑے گا، اور جس نے دنیا کے اندر مجھے توڑا اللہ اس کو توڑے گا۔
لیکن جہاں پر شریعت اجازت دیتی ہے وہاں اگر کوئی بندہ قطع تعلق ہی کرتا ہے تو وہ توڑنا نہیں کہلاتا۔ مثلا اگر رشتہ داروں میں سے کوئی بندہ بدعقیدہ ہو جائے، کیا ہو جائے؟ بدعقیدہ ہو جائے، اب شریعت اسلامیہ کہتی ہے اس سے قطع تعلق کرنا چاہیے، اس سے کیا کرنا چاہیے؟ قطع تعلق رکھنا چاہیے۔ اب ایسے حالات کے اندر اگر وہ بندہ دنیا کے اندر اسے قطع تعلق ہو جاتا ہے تو یہ اللہ اور اس کے رسول کے فرمان پر عمل کرتا ہے۔ اب یہاں یہ مطلب نہیں کہ بندہ بد عقیدہ ہو جائے، بد مذہب ہو جائے تو انسان کہے کہ میں اس کے ساتھ رشتہ داری کروں گا، وگرنہ کئی صحابہ کرام علیہم رضوان نے اپنے بد عقیدہ اور بد مذہب رشتہ داروں کو چھوڑ دیا جب ان کا آمنا سامنا ہوا۔ جس طرح حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جنگ کے اندر باپ اور بیٹا موجود تھے، جنگ ختم ہو گئی، گھر میں واپس روانہ ہوئے تو بیٹا اس وقت کلمہ نہیں پڑھا تھا حضور کا، اور والد کو کہنے لگا حضرت سیدنا صدیق اکبر کو، اے ابا جان آپ جنگ کی حالت کے اندر بار بار میری تلوار کے نیچے آئے تھے تو میں نے اس وجہ سے کہ آپ میرے والد گرامی ہیں میں نے آپ کو چھوڑ دیا، میں نے اپنی تلوار کو اٹھا لیا اس وجہ سے کہ آپ میرے کیا ہیں؟ والد ہیں۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے سے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا اگر تو میری تلوار کے نیچے آ جاتا نا جنگ کی حالت کے اندر تو میں یہ سمجھ کر کہ تو میرا بیٹا ہے تو تجھے نہ چھوڑتا، میں تمہارا سر جو ہے جسم سے جدا کر دیتا۔ تو یہ وہ رشتہ ہے اسلام کا کہ اسلام کی خاطر جو ہے ملاپ ہے اور اسلام کی خاطر کیا ہے؟ ایک دوسرے سے جدائی ہے۔ تو یہاں پر حدیث پاک کے اندر جس کی بات ہو رہی ہے اس سے مراد ہے شریعت کے مطابق جن رشتے داریوں کو ملانے کا اللہ نے حکم دیا، اللہ کے نبی نے حکم دیا، وہاں پر انسان اپنی انانیت کی وجہ سے رشتہ داری کو توڑ دے، اپنی کسی بات کی وجہ سے رشتہ داری کو توڑ دے، اس کے بارے میں یہ رسول اللہ کا فرمان ہے کہ جس نے اپنی ذاتی مفاد کی وجہ سے رشتہ داری کو توڑا تو قیامت والے دن وہی رحم کا جو رشتہ ہے وہ اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ندا دے گا، یا اللہ عز و جل اس نے دنیا کے اندر مجھے توڑا تھا آج تو اس کو توڑ دے۔ تو یہ ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے۔ اب یہاں پر 3 چیزوں کا ذکر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ کتنی چیزیں اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گی؟ 3۔ ایک کیا ہے؟ قرآن، دوسرا امانت، اور تیسرا کیا ہے؟ رحم۔ اور اگلی جو روایت ہے جس کے اندر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عظمت قرآن کو بیان فرمایا۔ کس کو بیان فرمایا؟ آج غیر مسلم جتنی بھی طاقتیں ہیں وہ پریشان اس وجہ سے ہے کہ قرآن کو ختم کیا جائے۔ یہ ایک ایسا الہامی نصاب ہے کہ جو قرآن کے ساتھ جڑ جاتا ہے پھر ہم اس کو کنٹرول نہیں کر سکتے، اس کے اندر رحمانی طاقتیں آ جاتی ہیں۔ کیا آ جاتی ہیں؟ آپ تاریخ کا مطالعہ کریں، جو قرآن کے ساتھ جڑ گیا اور قرآن کا نور اس کے اندر آ گیا وہ اکیلا شخص جو ہے وہ بڑی سی بڑی سپر پاور طاقتوں کو اپنے پاؤں کے نیچے کچل کر رکھ دیتا ہے کہ جو قرآن کے ساتھ جڑ گیا۔ آج بھی سویڈن کے اندر جو قرآن پاک کی توہین اور بے ادبی کی گئی یہ ان کے بغض کا اظہار ہے کہ جو قرآن پاک سے وہ بغض رکھتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ قرآن ایک ایسے ان کے پاس مسلمانوں کے پاس نصاب ہے کہ یہ نصاب پڑھ کر یہ ایسے پاورفل ہو جاتے ہیں، ان کے وجود کے اندر ایسی رحمانی طاقتیں آ جاتی ہیں کہ ہم جو مرضی کرتے رہیں ان رحمانی طاقتوں کے آگے ہمارا بس چلتا نہیں ہے۔ اس وجہ سے غیر مسلم جتنی طاقتیں ہیں وہ یکے دیگرے بات کیا کرتی ہیں؟ کبھی قرآن کی توہین کر رہے ہیں، کبھی صاحب قرآن کی توہین کر رہے ہیں، لیکن ان بدبختوں کو یہ پتہ نہیں یہ کام کر کے وہ اپنے آپ کو تباہی کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ میرا قرآن جو سچا قرآن ہے اس کی عظمت دن بدن بڑھ رہی ہے،
اس کی عظمت دن بدن بڑھ رہی ہے، اور صاحب قرآن حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صورت کے اندر دن بدن میرے آقا کا چرچا چل رہا ہے۔ کوئی شخص جو ہے، کوئی طاقت جو ہے، نہ عظمت قرآن کو گھٹا سکتی ہے، نہ صاحب قرآن کی عظمت کو گھٹا سکتی ہے۔ ابھی آپ کے سامنے میں یہ روایت پڑھنے لگا ہوں عظمت قرآن کے حوالے سے۔ اس کے راوی حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، یہ تابعی ہیں، اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت گزار ہیں، یہ حدیث پاک کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں مررت فی المسجد، میرا گزر جو تھا مسجد سے ہوا، کہاں ہوا؟ مسجد سے ہوا۔ فَإِذَا النَّاسُ يَخُوضُونَ فِي الْأَحَادِيثِ، تو میں نے کیا دیکھا، لوگ مسجد کے اندر بیٹھ کر دنیاوی باتیں کر رہے ہیں۔ آج یہ بھی ہوتا ہے، تذکرے کہاں ہوتے ہیں؟ مسجد کے اندر ہوتے ہیں، سیاسی باتیں مسجد کے اندر ہو رہی ہیں۔ لہٰذا ہمیں اس چیز کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ نماز پڑھی، اگر کوئی گفتگو کرنی ہے باہر چلے جائیں، باہر جا کر گفتگو کریں۔ ہوتا کیا ہے، دنیاوی باتیں، دنیاوی باتوں کا سلسلہ مسجد کے اندر وہ حلقہ لگا کر کیا جاتا ہے۔ تو یہ اس وقت کا بھی سلسلہ ہے کہ اس وقت بھی حضرت مولا علی کا دور تھا، اور تابعی بزرگ کہتے ہیں کہ میں مسجد سے گزرا، لوگ آپس میں بڑے منہمک ہو کر مسجد کے اندر باتیں کر رہے تھے، دنیاوی باتیں کر رہے تھے۔ فَدَخَلْتُ عَلَىٰ عَلِيٍّ رضی اللہ تعالی عنہ، تو حضرت حارث کہتے ہیں صحابہ کی اور بھی جماعت بیٹھی ہوئی تھی، اس جماعت کے اندر مولا علی بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ تو کہتے ہیں میں مولا علی کے پاس گیا، جا کر میں نے کیا کیا، فَأَخْبَرْتُهُ، میں نے جا کر اس چیز کی خبر دی مولا علی سرکار کے بارگاہ میں کہ حضور لوگ مسجد کے اندر بیٹھ کر باتیں کر رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ گفتگو کر رہے ہیں۔ فَقَالَ آوا قَدْ فَعَلُوهَا، آگے سے مولا علی سرکار نے کیا کہا، اے حارث یہ جو بات تو نے بتائی ہے واقعی لوگ ایسی حرکتیں کر رہے ہیں؟ کیا تم یہ بات کر رہے ہو، تم نے واقعی اس کام کو کرتے ہوئے لوگوں کو دیکھا ہے؟ قلت نعم، حضرت حارث نے کہا جی ہاں مولا علی سرکار، میں نے باقاعدہ لوگوں کو مسجد کے اندر بیٹھ کر دنیاوی گفتگو کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ اب سنیں مولا علی سرکار نے پھر حضور کا فرمان سنایا، یہ بات سنی، کیا فرماتے ہیں، قال اما انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، اب حضرت مولا علی فرمانے لگے آگاہ رہو، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا۔ کیا سنا؟ الا انہا ستکون فتنۃ، کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ان قریب فتنے ہوں گے، ان قریب فتنے ہوں گے۔ شارحین فرماتے ہیں یہ حضور علیہ السلام نے جو فتنوں کی خبر دی، تو حضور نے یہ بھی فرمایا تھا کہ ان فتنوں کی علامت کیا ہوگی کہ مسجدوں کے اندر دنیاوی باتیں ہوں گی۔ مسجدوں کے اندر دنیاوی گفتگو جب ہونا شروع ہو جائے گی تو سمجھ لینا کہ آگے کیا آ رہے ہیں، فتنے آ رہے ہیں۔ مولا علی سرکار فرماتے نبی علیہ السلام نے فرمایا ان قریب فتنے ہوں گے۔ قلت مل مخرج منہا یا رسول اللہ، اب ظاہر بات ہے حضور نے فتنوں کا ذکر کیا، بندہ ڈر جاتا ہے، اور یہ بات طے شدہ ہے جب کسی آزمائش کا ذکر کرے تو بندے کی فطرتی عمل ہے، وہ پوچھتا ہے یار اس سے کوئی نکلنے کا کوئی طریقہ مجھے پتہ ہو، اگر اس طرح کا کوئی فتنہ آئے تو مجھے کون سا عمل کرنا چاہیے جس سے میں اس آفت سے بچ جاؤں، یہ ایک فطرتی عمل ہے۔ تو جس وقت نبی علیہ السلام نے فتنوں کا ذکر کیا تو مولا علی سرکار نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ ان فتنوں سے نکلنے کا طریقہ کار کیا ہے، اگر فتنے آئیں تو کون سا ہم طریقہ اپنائیں تو ہم ان فتنوں سے کیا ہو جائیں، نکل جائیں۔ قال کتاب اللہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا فتنوں سے نکلنے کا ایک طریقہ ہے وہ اللہ کی کتاب ہے، جو آج بدبختوں نے سویڈن کے اندر اس کو جلایا۔ ہمارے آقا تو فرما رہے ہیں فتنوں سے نکلنے کی یہ کتاب ہے، جو چاہتا ہے فتنوں سے میں بچ جاؤں وہ کتاب کا تحفظ کرے۔ اس کا مطلب ہے سویڈن کے واقعے کے پیش نظر وہ لوگ چاہتے ہیں کہ دنیا کے اندر تباہی آئے،
دنیا تباہی کی طرف جائے، جب تک قرآن پاک روئے زمین پر حفاظت کی حالت کے اندر ہوگا دنیا تباہ نہیں ہوگی۔ یہ قرآن جو ہے تباہی سے بچانے کے لیے آیا ہے، تو جو قرآن پاک کی بے حرمتی کرے، اس کی بے ادبی کرے، تو وہ حقیقت کے اندر کس کو دعوت دے رہا ہے؟ وہ تباہی اور بربادی کو دعوت دے رہا ہے کہ اللہ کی تباہی میری طرف متوجہ ہو۔ میرے آقا کیا فرما رہے ہیں؟ حضور فرماتے ہیں ان فتنوں سے بچنے کا طریقہ کار کیا ہے؟ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب ہے۔ اور اس اللہ کی کتاب کی شان کیا ہے؟ فیہ نبأ ما قبلکم وخبر ما بعدکم۔ حضور نے فرمایا اس قرآن کی شان کیا ہے کہ جو تم سے پہلے لوگ گزر چکے ہیں ان کے سارے تذکرے اس قرآن کے اندر موجود ہیں، اور تمہارے بعد قیامت تک جتنے لوگ آئیں گے ان کے واقعات بھی اس قرآن کے اندر ہیں۔ اتنی زبردست کتاب ہے کہ ہر شے اس قرآن کے اندر ہے۔ اگر کوئی چاہتا ہے میں موسیٰ علیہ السلام کے دور کا مطالعہ کرنا چاہتا ہوں تو قرآن کا مطالعہ کرے، جو چاہتا ہے کہ حضرت آدم کا میں تذکرہ پڑھنا چاہتا ہوں تو وہ قرآن کا مطالعہ کرے۔ قرآن پاک حضرت آدم علیہ السلام کے دور کی یاد تازہ کروا دے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے دور کی یاد تازہ کرنا چاہتا ہے تو قرآن کا مطالعہ کرے۔ اگر چاہتا ہے قرب قیامت کیا کیا ہوگا میں پڑھنا چاہتا ہوں تو قرآن کا مطالعہ کرے۔ ایسی جامع کتاب ہے جس کے اندر پہلوں کے بھی واقعات ہیں اور قیامت تک جو واقعات ہونے والے ہیں وہ بھی قرآن کے اندر ہیں۔ آگے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ وَحُکْمُ مَا بَيْنَكُمْ۔ حضور نے فرمایا اس قرآن کی شان کیا ہے؟ تمہارے آپس کے فیصلے ہیں۔ آج تو لوگ عدالت کے اندر جا کر فیصلے کرواتے ہیں۔ یہ قرآن ایک ایسا زبردست منصف ہے، انصاف کرنے والا ہے۔ اگر کوئی بندہ چاہتا ہے میرے جو حالات چل رہے ہیں ان حالات کے اندر میری شخصیت کے لیے کون سا فیصلہ ہے تو وہ قرآن کا مطالعہ کرے۔ قرآن جو ہے اس کی زندگی کا فیصلہ کرے گا کہ تیری زندگی جو ہے وہ اچھائی والی زندگی ہے یا برائی والی زندگی ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ تمہارے آپس کے فیصلے ہیں، قرآن فیصلہ کن ہے۔ کیا ہے؟ یہ فیصلہ کن کتاب ہے۔ اور آگے حضور علیہ السلام دیکھ رہے تھے سویڈن کے واقعے کو، قربان جائیں نبی علیہ السلام خاتم النبیین ہیں، حضور تاجدار ختم نبوت ہیں۔ حضور علیہ السلام کو پتہ تھا کہ فلاں فلاں موقع پر قرآن پاک کی توہین اور بے حرمتی ہوگی، تو نبی علیہ السلام نے اس کا بھی ذکر فرمایا۔ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ من ترکہ من جبار، حضور نے فرمایا جو ظالم اسے چھوڑ دے گا، اس قرآن کو کیا کر دے گا؟ چھوڑ دے گا۔ کہ قرآن پاک کے الفاظ کو پڑھنا، قرآن کے معنی کو سمجھنا، وہ اس کو عام کتاب سمجھے گا، اور عام کتاب سمجھ کے جس طرح کتاب کو پھاڑ دیا جاتا ہے، اس کی بے ادبی و توہین اس کو ڈسٹ بین کے اندر ڈال دیا جاتا ہے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا جو ظالم اس کو چھوڑے گا قسمہ اللہ، اللہ اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا۔ اس کے یہ تو اللہ نے ٹکڑے کرنے ہیں۔ یہ سویڈن والوں نے جو قرآن پاک کی بے ادبی و توہین کی ہے، یہ ظالموں نے جو قرآن پاک کے ساتھ کیا ہے، اس سے قرآن پاک کے اندر کوئی فرق آنے والا، اور قرآن کی شان دن بدن بڑھنی ہے۔ لیکن سویڈن والے جو ہیں اپنی خیر منائیں کہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جو قرآن کے ساتھ یہ بد سلوکی کرے گا اللہ کیا کرے گا؟ قسمہ اللہ تعالی، اللہ اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا۔ ابھی اس کا وقت آ گیا تباہی کا، اور آگے میرے آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ وَمَنِ ابْتَغَى الْهُدْيَ خُدَا فِي غَيْرِهِ أَضَلَّهُ اللَّهُ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو اس کے غیر میں ہدایت ڈھونڈے، قرآن کو چھوڑ کر کسی اور جگہ جائے، یار میری رہنمائی کرو، قرآن کہتا ہے نہیں ایسے نہیں ایسے چلو، وہ کہتا ہے نہیں میں نے ایسے نہیں عمل کرنا، وہ کوئی اور راستہ اختیار کرتا ہے۔ آج کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو قرآن کی بات بیان کی جائے وہ اپنی عقل کی باتیں کرتے ہیں، نہیں اس طرح تو ہم چل ہی نہیں سکتے، ہمارا معاشرہ نہیں چل سکتا۔ کیا اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسا نظام دیا اللہ تعالیٰ نے
کہ جس پر ہم چل ہی نہیں سکتے. آپ لوگوں کو بتائیں قرآن پاک کے مطابق اس طرح عمل کریں, قرآن کے مطابق ہمارا معاشرہ ایسا ہونا چاہیے, قرآن کے مطابق ہمارا گھر ایسا ہونا چاہیے, قرآن کے مطابق ہمارا بازار اس طرح ہونا چاہیے, قرآن کے مطابق ہماری دکان ایسے ہونی چاہیے. تو لوگ کیا کہتے ہیں, اس طرح تو وقت گزارنا مشکل ہو جائے گا, اس طرح تو کام چل ہی نہیں سکتا. تو نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا, جو اس کے غیر میں ہدایت ڈھونڈے گا اضلہ اللہ, اللہ اس کو گمراہ کر دے گا, اللہ اس کو. اور آگے فرمایا وَهُوَ حَبْلُ اللَّهِ الْمَتِينُ, یہ قرآن مضبوط رسی ہے. یہ قرآن پاک کی آیت کی طرف اشارہ, وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو, اللہ کی رسی کو. تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں یہ قرآن جو ہے اللہ کی مضبوط رسی ہے. وَهُوَ الذِّكْرُ الْحَكِيمُ, اور حکمت والا ذکر ہے, اس کے اندر جتنی بھی باتیں ہیں وہ حکمت والی ہیں. وَهُوَ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ, اور یہ سیدھا راستہ ہے, قرآن سیدھا راستہ دکھانے کے لیے آیا ہے. اور آگے کیا فرمایا, وَالَّذِي لَا تَزِيغُ بِهِ الْأَهْوَاءُ, قرآن وہ ہے جس کی برکت سے خیالات بگڑتے نہیں ہیں, سوچیں خراب نہیں ہوتی. کس کی برکت سے؟ جو قرآن کو پڑھتا ہے, قرآن کو سمجھتا ہے, اس کی برکت سے اس کے خیالات خراب. اگر ہم چاہتے ہیں ہماری اولاد ٹھیک رہے, آج اس معاشرے کے اندر ہم اپنی اولاد کے حوالے سے بڑے فکر مند رہتے ہیں, تو ان کو قرآن پڑھاؤ. کیا پڑھاؤ؟ تلفظ کے ساتھ, تجوید کے ساتھ قرآن پڑھاؤ, پھر اس کے بعد اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر پڑھاؤ. کہ حضور نے کیا فرمایا کہ جو قرآن کو پڑھتا ہے, قرآن کی برکت سے قرآن اس کے خیالات کو بگڑنے, اس کے خیالات کو درست کرتا ہے, خیالات پر پیرا دیتا ہے. اور آگے کیا فرمایا, وَلَا تَلْتَبِسُوا بِهِ الْأَلْسِنَةُ, حضور نے فرمایا اس سے, قرآن پاک کی برکت سے دوسری زبانیں مشتبہ نہیں ہوتی, یعنی دوسروں کی مکسنگ نہیں ہوتی. جو باطل باتیں ہیں, باطل قوتیں ہیں, جو بندہ قرآن کا مطالعہ کرنے والا ہے وہ باطل باتوں کے ساتھ مکس نہیں ہوتا. قرآن جو ہے وہ ایک ترازو کی ایسے رکھتا ہے, جب کوئی باطل بات اس کی طرف آتی ہے تو جو قرآن کا مطالعہ کرنے والا ہے وہ اس کو فوراً دیکھتا ہے, چاہے بیان کرنے والا کوئی بھی ہو, فوراً کہہ دیتا ہے یہ بات میں نے نہیں لینی, یہ بات ٹھیک ہے. کیوں؟ اللہ کا قرآن یہ فرماتا ہے. تو قرآن پاک کی یہ شان ہے. اور آگے حضور علیہ السلام نے فرمایا وَلَا يَشْبَعُ مِنْهُ الْعُلَمَاءُ, جس سے علماء سیر نہیں ہوتے. قرآن اتنا علماء پڑھتے ہیں پھر بھی سیر ہے. کبھی سورہ یاسین کا مطالعہ کر رہے ہیں, ایک تفسیر اٹھائی, اس کے اندر مفسر کا انداز اور طرح بیان کرنے کا ہے, پھر دوسری تفسیر اٹھائی, تیسری اٹھائی. علماء, اس قرآن کی شان یہ ہے اس کا مطالعہ کر کر کے تھکتے نہیں ہیں, بلکہ مزید جستجو کے اندر رہتے ہیں کہ اس حوالے سے, قرآن پاک کی آیت کے حوالے سے کسی اور